28% پڑھے ہوئے تھے اور مسیحی لوگ جو اقلیت کہلواتے ہیں وہ 48% پڑھے ہوئے تھے۔ تو المیہ یہ ہوا کہ جب 1973 میں نیشنلائز کر دیے کہ ہمارے ادارے اسی وجہ سے جو ایجوکیشنل ادارے اس پاکستان کے اندر تھے وہ تمام کے تمام کرسچن ادارے اسی وجہ سے تھے کہ مسیحی لوگ پڑھے لکھے تھے۔ لیکن بدقسمتی آپ لوگوں کی کہ وہ نیشنلائز ہو گئے اور آپ کی ریشو 48% سے گھٹ کر 4% پہ آ گئی۔ آپ نے جھاڑو پھیرنے شروع کر دیے، آپ نے گٹر صاف کرنے شروع کر دیے، آپ نے اپنے آپ کو پسماندہ کر لیا، آپ ان گڑھوں میں چلے گئے جہاں سے آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن ان تحریکوں نے جس طرح رواداری تحریک یا اور تحریکیں انہوں نے آپ کو بوسٹر کیا اور آج شکر ہے خدا کا کہ 24.6 ریشو آپ کی ایجوکیشن کی ہو چکی ہے۔ یہ تعلیم کا فقدان تھا، یہ آپ نے ایسا اپنے آپ کو کیا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم انجیل مبارکہ میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے انجیل مبارک کا یہ حوالہ، دوسرا پطرس اس کا 2 باب اس کی 19 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں، آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حبیب جابر نے یہ بات کہی اور آپ کے لیے کہی ہے، وہ بات کیا تھی؟ اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے اوپر تم جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم نے اپنا مقدر بدلنا ہے تو ہم نے رواداری کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے رواداری کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے۔ صرف پٹکے ہی پہن لینا بات بڑی نہیں ہے، بلکہ اس بات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس موجودہ نظام میں ہمیں اپنے سیاسی نمائندے تو مل گئے، لیکن اس نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کو قومی دھارے سے بھی کاٹ دیا گیا۔ لیکن آفرین ہے ان غیر مسلم پر جو قومی دھارے سے کٹ کر بھی ایوانوں کے رکن بن کر خوش ہیں۔ سیاسی اشرافیہ کا رویہ یہ بھی ہے جو مبینہ طور پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ جواب دہ ہوتی ہے۔ متناسب نمائندگی اس طریقہ انتخاب نے اور بھی بڑی سماجی برائیوں کو جنم دیا ہے، مثلاً خوشامد، چاپلوسی، سیاسی پارٹیوں کے ورکروں کی ایک دوسرے سے حسد و نفرت، اس طرح کی کئی اور قباحتیں اس نظام کی پیداوار ہیں، جس میں